اب آپ کے سامنے میں انوائٹ کرنے لگا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پہ پنڈال میں موجود ہیں، جو ساؤتھ پنجاب کی شان ہیں، جو پرائیڈ آف پاکستان ہیں، ٹاپ بلاگر ہیں پاکستان کے، جنہیں کے پی ٹی آئی بورڈ آف پشاور نے اور ورلڈ بینک نے 2019 میں بیسٹ بلاگر آف پاکستان کا خطاب دیا۔ بغیر دیر کیے میں آپ سب کے سامنے انوائٹ کرنے لگا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں سی ای او آئی اسکیل تنویر ناندلا۔ ایسے نہیں، ایک بار پھر آپ سب کے سامنے انوائٹ کرنے لگا ہوں تنویر ناندلا۔ السلام علیکم۔ میوزک ذرا بند کیجیے۔ جی تو کیسے آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ ٹھیک ہوں گے اور صحیح بیٹھے ہوں گے۔ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، ڈینگی کی تھوڑی شکایت ہو گئی تھی، لیکن ضد کی گئی کہ آپ نے ضرور آنا ہے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ جسٹ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور 2-4 منٹ کی آپ سے بات ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ سب سے پہلے تو اس ایونٹ کو جنہوں نے آرگنائز کیا ہے ان کو مبارکباد، کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو پورا کریڈٹ جاتا ہے یہاں کے بیوروکریسی بھی بیٹھی ہے، ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، میں سن رہا تھا اے ڈی سی آر صاحب اور سارے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے آپ ضرور کلیپنگ کریں کہ آپ لوگوں کو جوائن کیا انہوں نے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا طبیعت میری ناساز ہے، میں تھکا ہوا ہوتا لگ رہا ہے، آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں مجھ سے، ایسے ہی ہے؟ چلیں خوش رہیں۔ ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب آج سے کوئی 4 سال پہلے 2018 کی بات ہے کہ یہ ایک آئیڈیا، ہم 4-5 لوگ بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے، اپنے دکھڑے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ملتان میں کہ ڈیجیٹل اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاہور سے ایک صاحب آئے، ایک آفیسر تھے اور ملتان میں ایک ایونٹ تھا، انہوں نے ایونٹ اٹینڈ کیا اور وہاں پہ اچھی خاصی آڈینس تھی اور بہت زیادہ انتھوزیاسٹک یوتھ تھی، تو وہ کہہ کر دیکھ کے نا وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے مجھے ایسی بات کی، حالانکہ وہ عذرائے مزاح تھی، ڈیفینیٹلی آن اے ویری لائٹر نوٹ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یار میں یہ سوچ کے آیا تھا، یہ میرا پہلا وزٹ ہے ساؤتھ پنجاب کا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا، جو ہماری پرسیپشن بنی ہوئی تھی مائنڈ میں کہ وہاں پہ تو لوگ آج بھی وہ کیلے کے پتے پہن کر جو ہے نا وہ گھوما کرتے ہوں گے، لیکن یہاں کی یوتھ اتنی زیادہ انرجیٹک ہے اور آگے بڑھنے میں اتنی زیادہ انوالو ہے، تو یہاں پہ آ کے مجھے بڑی خوشگوار حیرت کا احساس ہوا ہے۔ تو اس بات کو لے کے ہم نے ڈسکشن کی آپس میں کہ ساؤتھ پنجاب، ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب کا ایک انیشیٹو جو ہے نا وہ لانچ کیا جائے، لیکن اس بات کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی جو بھی ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں، میں اونیسٹلی بتاؤں نا یہ کام بالکل آسان نہیں ہوتا، اور خاص کر آپ جیسی بور آڈینس کے سامنے، I'm ویری سوری تھوڑا بلنٹ ہوں، مجھے بولنے دیں، ایسی بور آڈینس کے سامنے بولنا، ٹائم نکالنا، ڈیفینیٹلی ہم لوگ ڈالرز میں کمانے والے ہیں، کیا پڑی ہے کتنا ٹریول کریں، آپ لوگوں سے آ کے ملیں، یہاں پہ بھاشن دیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو، میں اونیسٹلی بتا رہا ہوں، تو پھر بھی اتنا پین لینا، نکلنا، اور میں دیکھ رہا تھا اتنا خوبصورت انہوں نے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے، اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا ہے اور بسیں، اور یہ پورا میں دیکھ کے بڑا حیرت ہوئی مجھے، تو آل کریڈٹ گوز ٹو یو سر، اور پلیز ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا کہ اچھا ایسے ایونٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ ضرور ایک آج کل ایک بھائی بحث بھی چلی ہوئی ہے کہ ایسے ایونٹس میں کیوں جانا چاہیے، فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے یوتھ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے بستر سے اٹھ کے ایسے ایونٹس اٹینڈ کرنے جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2016 کی بات ہے، ایبٹ آباد گیا، وہاں پہ پہلا ایونٹ ہو رہا تھا کنیکٹڈ پاکستان کا، وہاں پہ میں نے اسپیچ کی، اپنی لائف سٹوری بتائی، اور اس لائف سٹوری میں نے ایک ذکر کیا، اکثر ہر جگہ بلکہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یوتھ اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہے اس بات سے، وہ تھا کہ میں نے
FSC میں فورسفلی کیمسٹری آپٹ کی, نہیں کر سکا. خیر وہ ٹاک ہو گئی, گھر چلا گیا میں. 6 مہینے گزرے, مجھے ایک لڑکے کا میسیج آیا, کہتے سر میں بلکہ 1 سال گزر گیا اس بات کو. کہتے سر اب آپ کی ٹاک سنی تھی اور میں اس وقت انجینئرنگ کر رہا تھا, لیکن انجینئرنگ میں بہت زیادہ فلرش نہیں کر پا رہا تھا, آگے نہیں بڑھ رہا تھا. لیکن آپ کی ٹاک سنی تو اس سے مجھے نا ایک حوصلہ ملا, موٹیویشن ملی کہ رسک لے لینا چاہیے زندگی میں, کوئی حرج نہیں ہے. میں نے انجینئرنگ کو چھوڑ کے اپنا پیشن IT کو آپٹ کیا, اور IT میں الحمدللہ میں آج مے بی 2nd سیمسٹر میں بھی تھا, اور اس کی پہلی ارننگ بھی فری لانسنگ کے ذریعے جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. بڑا ایموشنل میسیج کیا اس نے, بڑا لمبا چوڑا. تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا اس طرح کے, اس میں آپ کو جو انٹریکشن ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسپیکرز کے ساتھ انٹریکشن ہو یا صرف آپ ہمیں سنیں, آپ آپس میں انٹریکٹ ضرور کیا کریں, ایک دوسرے کی لائف سٹوری سنا کریں. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کیا کرتا ہے, کیا سوچتا ہے, لائف میں وہ کیا کر رہا ہے, کریئر میں وہ آگے کس طرح بڑھ رہا ہے, اس کو کن مشکلات کا سامنا ہے. اگر وہ آپ سے تھوڑا آگے بڑھ چکا ہے تو آپ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اسی طرح آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے. اگر آپ ایک اچھے پوزیشن پہ ہیں, $1000-2000 کما رہے ہیں, تو آپ اس کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سے جو ملے اسے پوری گائیڈنس کی ضرورت ہو, لمبے چوڑے سیشنز کی ضرورت ہو, کوئی ضروری نہیں ہوتا. صرف ایک چھوٹی سی بات بھی, بعض اوقات بندہ ایک معمولی سے پوائنٹ پہ سٹک ہوتا ہے, تو جب آپ اس کو اس پوائنٹ پہ بھی ہیلپ کر دینا, وہ آگے چل کے شاید اس کا ایک بیریئر لگا ہوتا ہے جہاں پہ وہ سٹاپ کھڑا ہوتا ہے, سٹک کھڑا ہوتا ہے. ایون میرے ساتھ ایسے ہوا کہ 2009-10 کی بات ہے, پروگرامنگ میں اپنی پروگرامنگ کر رہا تھا, ویب سائٹس پہ لائیو پروگرامنگ کر رہا تھا. ایک چھوٹا سا فنکشن تھا PHP کا, وہ مجھ سے ہو نہیں رہا تھا. میں نے ٹیچر سے گفتگو کی, گوگل کیا, بہت لمیٹڈ ریسورسز تھے اس وقت. تو ان دی اینڈ مجھے 1 مہینہ لگا 1 لائن کا کوڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, 1 مہینہ 30 دن. اور وہ بھی ایک بندے نے مجھ سے اس وعدے پہ مجھے سکھایا کہ اس نے مجھ سے ڈومین کہا, جی آپ مجھے ڈومین بائی کر کے دو گے, $8-9 کی تھی. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس میں میں سٹک تھا, وہ پوائنٹ مجھے کراس کرنے کے لیے 1 مہینہ لگ گیا. اور اس کے بعد مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا مجھے فائدہ ہوا اور کتنا میں نے اپنے کریئر کو آگے لے کے گیا. تو بہرحال میرا ایک میسیج چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ بہت سنتے ہوں گے ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بندہ بولتا ہے. آپ آج تک سنتے آئے تھے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن جائے گی. ہم چھوٹے تھے, ٹی وی میں پروگرامز ہوا کرتے تھے, نیوز پیپر میں آتا تھا, لوگ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے تھے کہ گلوبل ورلڈ بن جائے گا, لوگ بڑے قریب آ جائیں گے, دنیا بڑی شرنک ہو جائے گی. تو آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ ٹائم, وہ زمانہ جو اس وقت پریڈکٹ کیا جاتا تھا, وہ آج آ چکا ہے. آپ ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں کہ جب نیو یارک کا مائیکل اور رحیم یار خان کا اللہ رکھا سیم پیج پہ آ گئے ہیں. آپ ایک ایسے ٹائم پہ بیٹھے ہیں, اینڈ دس ہیز بیکم پاسبل ڈیو ٹو انٹرنیٹ پینیٹریشن. انٹرنیٹ کے بعد آپ کے لیے دنیا جو ہے نا, اب آپ کے پاس بہانے ختم ہو گئے ہیں. ہماری یوتھ کے پاس, میں بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے یوتھ کے ساتھ, تو اتنے VIP ماشاء اللہ بہانے بناتے ہیں ہم لوگ کہ یہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا, میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ ہو جاتا, میری بڑی مارکیٹ تک ایکسیس ہوتی تو یہ ہو جاتا, میں لاہور رہتا ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر ڈالتا. اب آپ کے بہانے ختم ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ, ورلڈ وائڈ ویب کی پینیٹریشن کے بعد آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا کہ آپ اپنے کیے کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا سکیں. تو بہرحال آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں. ٹیکنالوجی سے اپنا رشتہ جوڑیں, یوٹیوب, گوگل کے ساتھ اپنی دوستی پکی کر لیں. اینڈ تھینک یو. بڑا دل تھا کہ آپ لوگوں سے لمبی ملاقات ہوتی, لیکن ڈیفینیٹلی طبیعت ساتھ بھی نہیں دے رہی. بہت شکریہ.